السلام علیکم، میں ہوں فراز رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فرسٹ کاپی شو۔ ہم بھول گئے کہ پاکستان انڈیا کے بڑے بڑے میچز، ہم بھول گئے کہ راک نے اسٹون کولڈ کو کیسے ہرایا تھا، ہم بھول گئے کہ انڈرٹیگر اور براک لیسنر کا بھی کوئی مقابلہ تھا جب ہم نے دیکھا اقرار الحسن ورسز سرکار۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اشر بھائی۔ تو اشر بھائی کے ساتھ کریں گے شف کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ کیسے ہیں اشر بھائی؟ بالکل ٹھیک ہوں میں تو ٹھیک ہو گیا آپ کے اس دم سے۔ ہم میں سے کون بہتر شف کر سکتا ہے؟ میرے بھی خیال ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی شف سرکار کے برابر بھی پہنچ سکتا ہے۔ مجھے ہمارے پاس نہ وہ تسبیح ہے، نہ وہ پاور ہے، نہ وہ انر سول ہے۔ یہ تسبیح کا ریپلیسمنٹ ہے، شلوار میں کمر بند ڈالتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، کر کے وہ کمر بند نہیں ہے۔ ہم اپنے ناظرین ٹرائی کرتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بولتے ہیں کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور اشر سرکار جو ہے وہ شفٹ کرے گی اور ہم بھی ایک شفٹ کر لیں گے۔ جس کا بیلنس کم ہے وہ اپنے موبائل پہ ہاتھ رکھ لیں، یس، یا اپنے والیٹ پہ ہاتھ رکھ لیں۔ میں پوری کوشش کروں گا مگر نکلے گی نہیں۔ کچھ ہوا، کچھ آپ لوگوں کا فاقہ ہوا؟ اشر بھائی، جیسے کہ ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا، بڑا سنگین مقابلہ چل رہا ہے کہ ایک اے آر وائی کے اینکر اقرار الحسن ورسز حق خطیب۔ ان کے نام کے اندر بھی حق ہے لیکن ان کے اندر کوئی حق نہیں۔ کیا فیکٹ فیگرز ہیں اب تک کی جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں نا، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اقرار نے چیلنج کیا تھا۔ جو پہلی ویڈیو آئی تھی وہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس وقت آئی تھنک الیکشن کے بعد سب سے وائرل کانٹینٹ ہے یہ۔ پی ایس ایل کی بھی ٹکر پہ چل رہا ہے کیونکہ ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے اور ہر چینل اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم بھی اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اقرار نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں بھی وہ ساری کرشمے کر کے دکھا سکتا ہوں جو کہ شعبدے بازی ہے، جو کہ حق خطیب صاحب کرتے ہیں، مگر اس کا تو موقع ہی نہیں آیا کیونکہ جب اقرار الحسن وہاں گیا ہے تو انہوں نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا، حالانکہ وہ بندہ ساتھ تھا جو کہ اشارہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ایک آیت پڑھ کے سنائے، تو نہ اس دن آیت پڑھ کے سنائی ہے پیر صاحب نے، نہ اس کے بعد سے اب تک۔ پیر صاحب تو خیر انہیں نہیں کہنا چاہیے، مگر انہوں نے ابھی تک کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنائی ہے، وچ از ویری لائک ریویلنگ، کیونکہ ایک آدھ آیت تو سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ الحمد شریف ہی پڑھ کے سنا دیں گے۔ بہت ساری چھوٹی صورتیں ہیں قرآن شریف میں جو بچے کو یاد ہوتی ہیں، مگر پیر صاحب نے ابھی تک قرآن شریف پڑھنے کا رسک نہیں لیا ہے، جو کہ رسک نہیں ہے مگر شاید ان کے لیے رسک ہوگا اگر انہیں بالکل ہی پڑھنا نہ آتا ہو۔ تو یہ ان کو کہا، ان کو خیر اقرار الحسن نے تو انہیں موڈ ہونے کا بھی چیلنج کیا ہے، مگر آئی تھنک وہ چیلنج نہیں ہے، وہ زیادہ ایک گمک تھا۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنائیں۔ چیلنج یہ ہے کہ ختم نبوت کے آپ بہت نعرے لگاتے ہیں، تو آپ ختم نبوت پر کوئی اس کی حدیثیں سنائیں، اس کے عقیدے کے بارے میں اس کے عقیدے کو ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اس ماحول میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حق خطیب نے اس جو اصل ان کا موضوع ہے، کیونکہ وہ تو سپہ سالار ختم نبوت ہے، تو اس معاملے میں تو بولنا ان کا بنتا ہے، مگر ابھی تک میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی۔ حالانکہ اقرار الحسن کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اقرار الحسن نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ججمنٹ کائنڈ آف انہی لائنس پہ اس نے بات کی کہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر ہمیں نہیں پتہ، مطلب دونوں کے عقیدوں کا ہمیں نہیں پتہ کہ دونوں کے اصل عقیدے ہیں کیا، تو ہم تو اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں کہ جو پبلک ڈومین میں ہے۔ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں ہے۔ پبلک ڈومین میں یہ ہے کہ جو اقرار نے بات کری ہے وہ وہی ہے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہی گیا ہے اقرار، اور پیر صاحب نے سو کالڈ پیر صاحب نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ لیکن پبلک کا کیا کریں؟ پبلک کو تو وہاں سے شفا ہو رہی ہے نا سر، پبلک کا درد ختم ہو رہا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے، تو پبلک کو تو وہاں سے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ اب پیر ود بینیفٹس۔ اچھا، یہ سب سے انٹرسٹنگ چیلنج تھا نا اقرار کا۔ جو چیلنج تھا، جو اقرار جس دن خانقاہ گیا ہے، اس نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کسی بھی قریبی ہاسپٹل ہم چلتے ہیں اور وہاں کے مریضوں کو آپ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں مریض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایڈمٹ ہوئے ہوئے ہیں، 10,000 مسائل ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جو وہاں بھی ویل چیئر پہ ہوں گے، وہاں بھی قریب المرگ ہوں گے، تو پیر صاحب ایک ذرا شف کریں اور انہیں کھڑا کر دیں۔ اس کے لیے تو وہ لوگ راضی ہی نہیں ہوئے، تو پھر یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ کی ساری باتیں مان لی، لیکن حق خطیب کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ حق خطیب کے پاس 5-5 10-10 ہزار کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ حق خطیب صاحب پیر ہیں، لاکھوں ان کے مریدین ہیں، تو آپ مطلب صرف چین ربڑ بولز کو دیکھ کر تو کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ یہ ججمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ تعداد کدھر سے آتی ہے؟ اس کے لیے نا میں اپنے ایک دوست کی کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گریجویشن کے دور میں میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ ہم گروپ اسٹڈیز کرتے تھے، وہ جو رات والی ہوتی ہے نا، جس میں اسٹڈی کم ہوتی ہے اور تفریحیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میری زندگی میں جو دوست آئے ہیں ان میں سے سب سے انٹیلیجنٹ لوگوں میں سے ایک تھا وہ۔ ایک چیز تھی اس کے اندر کہ اس کو صوفیزم سے لگاؤ تھا، ہمیں بھی تھا، ہم بھی انسپائرڈ تھے صوفیزم
کی ایک پوری ہسٹری ہے، خاص طور پر بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے اس میں صوفیزم کا بڑا کردار ہے. انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا ہے، ملیشیا میں، بنگلہ دیش میں، تو ان خطوں میں تو خاص طور پہ صوفیزم بہت ڈومیننٹ رہا ہے. مگر وہ ایک جگہ نا، وہ جسے کہتے ہیں نا لیفٹ ٹرن لے گیا. ایک پوائنٹ آیا جہاں وہ ہم سے کہنے لگا کہ یار ہم اولیاء کے واقعات سنتے ہیں کہ انہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے کرشمے نظر آتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے. تو وہ ہم سے کہنا شروع ہو گیا کہ یار مجھے بھی یہ سب دیکھنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پیر ایسا ہو کہ جو مجھے یہ سب دکھائے. اب اس میں سب سے بڑی پہلی غلطی کیا ہے کہ تصوف کا جو راستہ ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ اس لیے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو کہ مجھے پاورز حاصل ہو جائیں، تو آپ اللہ کے ولی کبھی بھی نہیں بن سکتے. کیونکہ اللہ کا ولی تو وہی بنتا ہے نا جسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، جسے صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. پھر جسے کچھ نہیں چاہیے اسے اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تو وہ رب کی مرضی. تو وہ یہ اس کا جو یہ منشا تھی یہی غلط تھی. تو جب آپ کا گول ہی غلط ہوگا تو ظاہر سی بات آپ غلط راستے پہ چلو گے. اچھا، ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ایک غلط طرف چلا گیا، اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی مگر اس کا ایک وہ ضد رہی. پھر ہم نے اسے مختلف پیروں کا بھی بتانا شروع کیا. ہمیں جو لگا کہ یار یہ تھوڑے سے ایسے پیر ہیں کہ جہاں جا کے یہ کسی غلط طرف نہیں جائے گا. اسے بہت سارے پیروں کے نام دیے. مجھے یاد ہے کہ شاہ تراب القادری صاحب کا میں نے اسے نام بتایا کہ تم ان سے بیعت کر لو. اب اس ٹائپ کے جو پیر تھے نا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں کرامتیں مجھے حاصل ہوں یا میں ایٹ لیسٹ ان کا مشاہدہ کر سکوں. اور یہ وہ پیر تھے کہ شاہ صاحب کا یہ تھا، شاہ تراب القادری صاحب کا، کہ کوئی سامنے بیٹھ کے ان کو بولتا تھا کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ ہمیں ولایت دے رہے ہیں، کل کو آپ ہم سے ناراض ہوں گے تو چھین بھی لیں گے. تو انہیں اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ کوئی ان کو اللہ کا ولی نہ کہے. تو کرامتیں تو بہت دور کی بات تھی. اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں نیک انسان آپ کیسے کہہ سکتے ہو، تو اللہ کا کام ہے. تو ہم جسے بھی اس سے متعارف کراتے تھے جس پیر سے بھی، تو وہ اسی طرح کے عاجزی والے پیر ہوتے تھے، وہاں اس کا دل ہی نہ لگے. پھر وہ ایک دن آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ جی میں نے بیعت کر لی ہے، فائنلی مجھے ایسے پیر صاحب مل گئے جیسے مجھے چاہیے تھے، اور بڑی کم عمر میں جو ہے انہیں ولایت حاصل ہو گئی. تو اس نے ہم سے بھی کہا کہ بھائی چلو چل کے ان سے ملو، ان کے ایک پروگرام میں شرکت کرو. تو ہم پہنچ گئے ایک پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو پہلے تو وہ جو پیر صاحب کی جو لینگویج تھی نا، وہ بڑی ایک خاص قسم کی اسٹریٹ لیول کی جو کراچی کی لینگویج ہوتی ہے، جس سے آپ کو کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو پہلے تو مجھے لینگویج ہی اسٹرائک کری، کیونکہ جب مدارس میں بھی بچے پڑھتے ہیں تو ان کی لینگویج ریفائن ہوتی ہے، اور ان کی اردو اچھی ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی وہ اردو بولنے لگتے ہیں. تو مجھے لینگویج پہ ہی ہوا. اب جب ان کی لینگویج اسٹریٹ لیول کی تھی نا، تو وہ بعض اولیاء اور بعض پرومیننٹ پرسنالٹیز کے بارے میں بھی زبان وہی استعمال کر رہے تھے، جو کہ مجھے تھوڑی سی پرابلمٹک لگ رہی تھی. بہرحال میں بیٹھا رہا کہ دیکھتے ہیں اور مزید کیا ہوتا ہے. تو اصل جو ریویل جو مجھے ہوئی نا، جسے کہتے ہیں کہ مجھے وہ سیکرٹ پتہ چلا کہ کس وجہ سے اس نے بیعت کی. تو جب وہ دعا کرنا انہوں نے شروع کری نا، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور وہ دعا کرا رہے تھے. اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ غوث پاک نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور وہ بھی اس وقت اپنے قبر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے. تو یعنی وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جب وہ دعا کرا رہے ہیں تو غوث اعظم اپنی قبر میں سے بیٹھے ہوئے اس دعا پہ آمین 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 ان کے پیچھے پیچھے بول رہے ہیں. یعنی کہ اسے ایک ایسا پیر چاہیے تھا جو اپنے منہ سے اپنی کرامتیں بتائے. تو اپنے منہ سے تو کرامتیں وہی بتائے گا کہ جس کے اندر عاجزی کوئی نہیں ہوگی اور ظاہر کرامت بھی کوئی نہیں ہوگی. اپنے منہ سے کون بتاتا ہے؟ وہ ادھر پھنسا. پھر وہ جو ایک ویو ہے آج کل بعض سلسلوں کے اندر کہ ان کے عقائد بھی کوشچنبل ہیں، وہ کچھ اس قسم کے عقائد اختیار کر چکے ہیں جو کہ مین اسٹریم اسلامک عقائد نہیں ہے یا مین اسٹریم سنی اسلام کے عقائد نہیں ہے. تو پھر وہ ہلکے ہلکے ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کی چیزوں میں جانے لگا. اب ہم مجھ سے کسی چیز پہ سمجھاتے تھے کہ یار یہ تو شریعت میں منع ہے، تو اس کے پاس ڈیوائس کیا ہوتی تھی کہ یہ جی فلاں صاحب کے خواب میں یہ مسئلہ آیا تھا. تو اب جب آپ کسی مرید کو لے جا کر خوابوں میں لے جاؤ گے تو خواب تو کسی نے نہیں دیکھے. تو وہ شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے ہٹ گیا. وہ ایک ایسے پیر صاحب کے پاس لگ گیا کہ جو اگر کوئی بھی قابل اعتراض بات کرے اور آپ اس پہ اعتراض کرو تو وہ بولیں گے ہمارے خواب میں تو فلاں آیا تھا اور فلاں نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے. تو اس طرح سے یہ اپنی ہی کرامتیں سنا کر شف سرکار جیسے جو پیر ہیں، ان کے منہ سے، جیسے وہ شف نے شروع میں بڑا کہا کہ میں سویا نہیں ہوں 15-20 سال سے. اب اس نے تھوڑی سی بات چینج کر دی ہے جب وہ پھنس گیا اس بات پہ کہ جب اقرار الحسن نے یہ بھی ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ ہمیں 11 دن جاگ کے دکھائیں، تو اس نے کہا نہیں میں تو دن میں سوتا ہوں تو بات ہی بدل دی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو یہ خود اپنی کرامتیں سنا رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنے چیلے اپنے آس پاس رکھے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کرامتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اتنا آپ کو سناتے ہیں، اتنا سناتے ہیں کہ بغیر دیکھے آپ کو یقین ہو جاتا ہے. اشرف بھائی، وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. دیکھیں یہ اس میں ہمارا قصور ہے اور ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات بتائی ہی ایسے. ہم نے بتایا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ پھونک مار کر ایسا کر دیتا تھا. ہم نے بتایا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ آسمان پہ اگر پرندے اڑتا دیکھتا تھا پرندے زمین پہ گر جاتے تھے. تو ہم نے اکابرین کو، بزرگان دین کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو جو اس عوام کے سامنے پیش کیا وہ پاورز کے ساتھ ہی پیش کیا. ہم نے نہیں بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے،
اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا درد رکھتا ہے. شریعت کے بغیر طریقت کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے لوگوں کو کیا بتایا, ہم نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ آج اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اشارہ کر کے, کوئی شفٹ کر کے, کچھ بھی کر کے کسی کو اس ویل چیئر سے کھڑا کر دیتا ہے, لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ پکچر ہم ہی لوگوں نے تو کریٹ کی ہے نا کہ جو ویل چیئر سے کھڑا کر دے گا وہ اللہ کا ولی ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جو 5 وقت استقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے. اس کے پھونک میں بھی اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دے گا کہ وہ اگر اپنے اوپر دم کرے گا, اپنے بچوں پہ دم کرے گا, تو اس کو بھی شفا ملے گی اللہ کے نام سے. لیکن یہ سارا کرائٹیریا, سارا میدان سجایا تو ہم ہی لوگوں نے نا, ہم ہی لوگ تو قوموں کا ذہن بنانے والے ہیں. تو اگر ہم نے تیار یہ کیا ہے تو اس پہ اتنا سرپرائز کیوں ہے, مطلب کیا کریں ہم؟ اچھا, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. مسئلہ یہ بہت زیادہ ایک مسئلہ رہا ہے. ایک تو دیکھیں, ایک تو وہ ایکسٹریم ہے جو لوگ صوفیزم کو ڈینائی ہی کر دیتے ہیں, اس کا رد کر کے سائڈ میں ہو گئے, تو وہ تو ایک اور ایکسٹریم ہے. جو لوگ صوفیزم کو مانتے ہیں, یعنی کہ صوفیزم کیا ہے, بیسکلی شریعت پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے, یہ صوفیزم ہے. ٹھیک ہے نا, اگر 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ 50 رکعت نوافل پڑھ لے گا ایک بندہ, تو صوفی ہے. تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو جو لوگ صوفیزم کو مانتے تھے ان لوگوں نے یقیناً کرامات پہ اوور ایمفیسائز کیا ہے. ایسا لگنے لگا کہ کسی ولی کی زندگی سوائے کرامت کے کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ ہر ولی کی زندگی میں زیادہ تر استقامت رہی ہے. کبھی کبھار کرامت, جیسے کہ ہم اس لیے کرامتوں میں مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے. اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی بھی نہ مانتا. مگر قرآن کے اندر کرامتوں کا ذکر تو نہیں ہے نا. میں تو صرف پہلے کرامت کی بات کر کے آگے جا رہا ہوں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, بالکل 100% میں ایگری کرتا ہوں. قرآن میں کرامت کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک تخت جو ہے, تخت بلقیس جو ہے, وہ فوری طور پر بہت سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے وہ پہنچا دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. غیب کا علم ایک اللہ کے ولی کو اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس ولی کو علم تھا کہ وہ تخت کہاں ہے. اس علم کے بغیر تو تخت نہیں آ سکتا تھا. پھر تخت کو لے کے آنے کی پاورز, تو یہ پاورز تو قرآن میں بالکل واضح الفاظ میں لکھی ہوئی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اولیاء کی سوانح حیات سناتے ہیں, تو میں نے تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کوئی کسی ولی کی سوانح سنا رہا ہے تو وہ 1 گھنٹے تک صرف کرامتیں سنا رہا ہے. وہ اس ولی کی کوئی اور بات بتا ہی نہیں رہا, کیونکہ اس کو شاید خود بھی پتہ نہیں ہے. بالکل. اس سے ایک تو یہ کہ یہ والا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی, کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی کرامتیں بتا کر شعبدے باز بھی اس فیلڈ میں گھس جاتے ہیں. اور وہ پیر بننے کا واحد کرائٹیریا, عوام بھی یہ سب کانشیسلی سمجھ لیتے ہیں کہ پیر بننے کا واحد کرائٹیریا کرامتیں, حالانکہ کرامتوں کا پیر اور ولی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. کوئی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, ساری عمر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, اور زیادہ تر 99.99% اللہ کے ولی ایسے ہی ہوں گے جن سے کوئی اس قسم کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہوں گی. بس وہ نیک انسان ہوں گے, ہاں دعا میں ان کا اثر ہوتا ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا اس طرح سے اظہار ہوتا ہے. دوسرا جو مسئلہ مجھے لگتا ہے زیادہ خطرناک ہے, دیکھیں یہ کون ہے, صحابہ کون ہے, اولیاء کون ہے, اہل بیت کون ہے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ان کی طرح ہی کرنا ہے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. بالکل. جب آپ ان کی کچھ ایسی کرامتیں سنا دیتے ہیں جو ایک انسان, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ فلاں اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب ایک عام آدمی کے پاس اس میں عمل کرنے کے لیے کیا ہے, وہ تو عمل نہیں کر سکتا. فلاں اللہ کے ولی نے 2 سال تک صرف پتے کھا کے, جنگل کے پتے کھا کے گزارا کیا. ایک عام انسان کے پاس اس میں عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جن اولیاء کی زندگیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا تھا, انہیں فالو کرنا تھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل تقلید ہے, یہ ناقابل اتباع ہے, ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے جیسے عام انسان نہیں تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اصل آپ کو انسپریشن ان سے تب ملتی ہے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی اللہ کا ولی تھا, اس کو بھی ویسی ہی فیلنگز محسوس ہوتی تھیں جیسی مجھے ہوتی ہیں, مگر اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو روکے رکھا. اس کا جسم بھی آسائش مانگتا تھا, مگر اس نے اس آسائش کے لیے کبھی اپنے آپ کو حرام کاروبار میں مبتلا نہیں کیا. تب جب آپ کو یہ سننے کو ملے گا تو آپ کو انسپریشن ملے گی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں اتنا اچھا نہیں کر سکتا مگر کوشش کر سکتا ہوں. اگر آپ اس اللہ کے ولی کو ان تمام انسانی احساسات, ان تمام انسانی کمزوریوں سے اوپر اٹھا دیں گے, یعنی جو انبیاء کی کیٹیگری ہے, ہر بندے کو آپ انبیاء کی کیٹیگری میں لے جائیں گے, تو پھر ہم فالو کسے کریں گے؟ تو فالو کرنے کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. بالکل. یہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, مطلب آج کا انسان اگر 40 سال عشاء کی نماز ہی پڑھ لے, فجر کی نماز ہی پڑھ لے, تو یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ کر لے. خیر آپ کی باتوں سے یہ کہ یہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کرامت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی اگر کرامت اگر ہوئی ہو تو ہوئی ہو, مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان پہ اوور ایمفیسائز نہیں ہونا چاہیے. کرامت کرائٹیریا نہیں ہے کسی ولی کی پہچان کا, بلکہ اس میں تو باقاعدہ, اگر میں مفہوم نہ بتاؤں آپ کو,
کمی بیشی اللہ معاف کرے اس کے اندر کہ سمندر پہ چلنے والا ہوا میں اڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. تو یہ تو سیدھے سیدھے ایجوکیشن کا کیس ہے نا. یہ تو ہمیں اپنے رہنماؤں سے بھی پوچھنا چاہیے نا کہ وہ کس طریقے کے لوگوں کو تیار کر لیں. اگر آپ صرف کرامتوں کے پیچھے لگا کے رکھو گے تو یہ تو اسلام سے بھی باہر نکل جائیں گے. دیکھیں انڈیا کے اندر بھی اس وقت کئی ایسے شعبے باز ہیں جو ہندو ہیں اور جو ایسی ہی کرامتیں، بلکہ بعض تو جو ہے وہ شف سرکار سے بڑی کرامتیں دکھا رہے ہیں. وہاں ایک انڈیا کا مشہور ہے وائی فائی سرکار، وہ جو بھی آتا ہے اس کو پہلے سے ایک پرچہ لکھتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو بولتا ہے اب تم اپنی باتیں بتاؤ، جو وہ سامنے والا بتاتا ہے پہلے سے پرچے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی ہزاروں مطلب اس طرح کی ویڈیوز ہیں. مگر اس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹرک ہے، کیونکہ اس کو بھی لوگوں نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ یار آپ اپنے گراؤنڈ سے ہٹیں، نیوٹرل جگہ پہ آئیں، ہم آپ کو 10 بندے دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں. وہ نہیں گیا، بلکہ وہ ایک علاقے میں گیا ہوا تھا تبلیغ کے لیے اپنے مذہب کی، اسے وہاں 10 دن اسٹے کرنا تھا، وہ 7 دن میں بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ اندازہ کریں وہ بھی شعبے بازی. مگر اگر آپ لوگوں کو کرائٹیریا ہی بنانیں گے تو لوگ تو کسی کے پیچھے بھی چلیں گے. بالکل، یہ بینچ مارکنگ غلط ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص کا کردار کتنا دین سے میچ کرتا ہے، کتنا وہ سچا ہے، کتنا امین ہے، کتنا وہ جھوٹ کے خلاف کام کرتا ہے، شریعت کے نفاذ کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے، ختم نبوت پہ کتنی بات کر رہا ہے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ولیوں کا کام تھا کیا؟ ولی کرتے کیا تھے؟ جن اکابرین کا نام لے کر آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں، تو ان ولیوں نے کیا کیا؟ ان ولیوں نے دین کی تو تبلیغ کری. تو آپ نے 5000 حق خطیب کے مرید بنا دیے، 5000 مسلمان تو آپ نے نہیں بنائے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حق خطیب بھی ایک مطلب ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. خطیب تو ایک چہرہ ہے جو چلے میڈیا کی وجہ سے اقرار الحسن اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، آج کل لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، لیکن گلی محلے کونوں پہ آستانے موجود ہیں. ان آستانوں پہ ہمارے گھروں کے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، وہاں کی پھول کی پتیوں کو چوم کے ایسے رکھتے ہیں جیسے ایک قرآن پاک ہے معاذ اللہ. تو مطلب یہ تو آپ نے مطلب ایک پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ حق خطیب کی بات نہیں ہے. پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ جدید علماء جو آج کل بیٹھ کر بابے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے موقف کے اوپر تائید جا رہی ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھیں بتا بھی رہے ہیں. وہ حق خطیب کی ویڈیوز کو یوز کر کے بول رہے ہیں دیکھو میں آپ سے کہتا تھا یہ لوگ کرپٹ ہیں. اور سم سارٹ آف کرپشن تو ہے ناشر بھائی. دیکھیے اس کی 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو اس کا حل ہے. اس کا ہر مصیبت کا نا، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. دیکھیں جیسے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے نا اور وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے، اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہو تو اسے پولیس گرفتار کر لے گی، ٹھیک ہے. آلدو اس کے باوجود بھی ایسے رورل ایریاز میں ہزاروں لوگ ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، جس کو عطائی بولتے ہیں، پھر بھی وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مگر گورنمنٹ کے پاس ایک میکینزم موجود ہے. اگر کبھی بھی کوئی اچھی گورنمنٹ اللہ کرے پاکستان میں آئے تو وہ اس میکینزم کو امپلیمنٹ کرے گی اور یہ سارے شعبے باز، یہ سارے عطائی ڈاکٹرز ہٹا دیے جائیں گے. بالکل. اب یہ عطائی ڈاکٹر ایک علاقے میں بیٹھ کے اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا کہ ایک جعلی پیر کرتا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو دین و ایمان سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اس کی حقیقت واضح ہوگی تو بعض لوگ تو ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہی ہے کہ اگین ان میں اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ انسان میں اور دین میں فرق ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ایک بیسک منیمم کرائٹیریا ہونا چاہیے. بہت آسان ہے. جو علماء تصوف کو مانتے ہیں، جو صوفیزم کو مانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ خود یہ ایجنڈا پش کریں، اپنی پاور، اپنی پولیٹیکل پاور جو کہ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، مگر کچھ نہ کچھ اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کر کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کہیں بنتا ہے، عامل بن کے بیٹھتا ہے، کہیں پیر بن کے بیٹھتا ہے، تو یہ اس کا منیمم کرائٹیریا ہوگا. یعنی کہ اس کو اب آبویسلی یہ تو علماء ڈیسائیڈ کریں گے اس کا منیمم کرائٹیریا کیا ہوگا. کیا اسے عالم ہونا ضروری ہے، اسے قرآن شریف پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے، اسے کوئی اذکار کا کوئی کورس ہے جسے اسے کرا ہوا ہونا ضروری ہے، اسے کوئی ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ کرائٹیریا بنا دیں، جو بھی اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا ان سب کی پیری مریدی بند کر دیں، یہ مسئلہ 2 دن میں حل ہو جائے گا. اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھانے والے شیخ الحدیث والتفسیر اقرار الحسن صاحب ہیں، لیکن جو حقیقی طور پہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ کو خطیب کے خلاف کوئی فتویٰ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو ان کے خلاف کسی مدرسے، کسی دارالعلوم کی جانب سے لکھا گیا ہو جس میں اس بات کی تردید کی گئی ہو کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ فلاں شخص یہ جو ہے یہ دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کو ماننے والے اپنے ایمان کی اصلاح کریں، دوبارہ تجدید نکاح کریں، تجدید ایمان کریں؟ کہاں ہے؟ دیکھیے بعض علماء تو اس پہ ویڈیوز تو بنا رہے ہیں. اب ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیر ہے نا 2 نمبر، ان کی بھی بہت پاور ہوتی ہے. بعض اوقات ان کی اتنی زیادہ پاور ہو جاتی ہے کہ عام عالم یا عام مولوی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے جو کہ سندھ کے اندر گئے تھے تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے. وہ قاری تھے، بچوں کو مدرسہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک مدرسہ وہاں پہ قائم کیا. وہاں ایک 2 نمبر پیر صاحب تھے.
تو اب لوگ جب ان کے پاس آ کے ان سے مسئلے پوچھتے تھے تو یہ اب پیر صاحب کو تو وہ یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں ان کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ غیر شرعی کام کرتے تھے. لوگ آ کے ان قاری صاحب سے سوالات کرتے تھے کہ جی یہ کام صحیح ہے یا نہیں، یہ کام صحیح ہے یا نہیں. قاری صاحب بولتے تھے کہ بھائی یہ بھی اسلام میں منع ہے، یہ بھی اسلام میں منع ہے. تھوڑے دن بعد حالات ایسے پیدا ہوگا کہ ان کے اپنے دوست جنہوں نے جو ان کو وہاں لے کر گئے تھے، جنہوں نے ان کے قیام کا سارا انتظام کیا تھا، مدرسہ بنا کے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ فوراً سے پہلے اس علاقے سے نکل جائیں کیونکہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اب آپ مزید اس علاقے میں رہے تو آپ مارے جاؤ گے. تو ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقرار کو سمجھیں. اقرار ایک بہت بڑی برانڈ ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پرسنل برانڈز میں سے ایک اقرار ہے. اس نے اپنی ایک وقت لگایا، اس نے اپنی برانڈ بنائی ہے. اس کے پیچھے ARY ہے جو کہ خود ایک بہت بڑی برانڈ ہے، جو خود ایک بہت مضبوط ایک ادارہ ہے. شف کے لیے اتنا آسان نہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر سکے، ورنہ میں میرا خود ایک دوست نے، اس کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں اس نے اسی طرح کی تھوڑی کامیڈی کی، کوئی شف کیا، تو باقاعدہ اس کو لیگل نوٹس ملا. یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہ، کیونکہ ابھی تو ایک ماحول گرم ہو گیا تو ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، ورنہ ہمیں بھی شاید کوئی لیگل نوٹس آ جاتا کیونکہ ابھی قرار نے فیلڈ اوپن ہی کر دی ہے. مگر پہلے اگر کوئی ویڈیو بھی ان کے خلاف بنا رہا تھا نا تو ان کو بھی لیگل نوٹسز آ رہے تھے، ان کو سوشل میڈیا پہ اسٹرائکس آ رہی تھیں. کافی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو ان لوگوں کے پاس جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے نا، اس کا بھی مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر بہرحال ذمہ داری تو ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا طاقتور عہدہ چیف جسٹس بھی ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو سب لوگ بیانات دیتے ہیں، تحریریں کرتے ہیں. ان سے تو نہیں ڈرتے لوگ کہ وہ ہم پاورفل ہیں، ہمیں کچھ کر دیں گے. لیکن ایک شخص دین کا مذاق بنا رہا ہے، ایک شخص شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس پر زبانیں خاموش ہیں. تو یہ جو حق کہنے کی بات ہوتی ہے، حق کہنے کی پاور ہوتی ہے کہ یار ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حسینی ہیں. ودا حسینی کریکٹر کہاں ہے ان کا؟ یہ تو یزید کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے سب نے. دیکھیں وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جو جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، بعض اوقات کسی دینی بات کے بہت زیادہ مخالف جا کر کوئی بات کر دی جاتی ہے تو آبویسلی اس سے ایک ایکسٹریم ریئیکشن جنریٹ ہوتا ہے. پیر شف ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر ہمیں تو احساس ہے کہ یار یہ دین کا ایک مذاق بن رہا ہے، مگر یہ دین کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں نا اس کا بھی کیا ہے، ہر وقت وہ تاجدار ختم النبوت کے نعرے ہیں. تو ان کے خلاف ایک ماحول، یعنی علماء بھی اگر عوام کو ذہن بنائے نا تو مشکل ہوتا ہے. مگر یہ بھی اگر کبھی غلطی کرنے لائے، ایک اور پیر ہے، ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، ختم نبوت کا نعرہ لگا کر بھی لوگ غلط کام کر سکتے ہیں نا. وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک اور پیر ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے اور تقریباً اتنے ہی اس کے مرید ہیں، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ بھی اس طرح کی بکواسات، بہت سی حرکتیں کرتا تھا، اس کی بھی بہت سی کرامتیں تھیں، مگر اس نے ایونچولی آگے ایک جگہ پر یہ بولنا شروع کر دیا کہ میری جبرائیل علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب اسلامک ڈسکورس میں جو جبرائیل علیہ السلام سے ملنا ہے نا، اس کا کائنڈ آف مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ یا تو کر رہے ہیں یا اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ وہی آتی ہے انبیاء پہ اور وہی لانا ہی جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے. تو جیسے ہی وہ اس بات پر پہنچا کہ جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقاتیں ہوئی تو اس کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین اس علاقے میں کھڑی ہوئی. جب تک اس نے یہ نہیں کیا تھا تو کرامتیں تو وہ کر رہا تھا، یعنی جھوٹی کرامتیں وہ دکھا رہا تھا، مگر اس وقت تک اس کے خلاف ایک کیمپین نہیں بنی تھی. تو ہوتا یہ کہ کیونکہ شف والا جو کام ہے نا، یہ ایک ایسا کام نہیں ہے جو ہر بندہ سمجھ سکے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. نقصان تو ہے مگر عوام کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اقرار نے تو ایک اس کو اس انداز میں کیمپین کو اب ڈیزائن کر دیا کہ ایک مقابلہ بن گیا. مگر میرا خیال ہے کہ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف اس لیے زیادہ کام ہونا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے مخالف جو آپ کو سامنے سے حملہ کرتا ہے، جو بندہ آپ کو اندر سے کمزور کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صوفیزم کو جس قسم کا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے، شف ٹائپ کے پیروں نے، کسی اور نے نہیں پہنچایا. صوفیزم کے کسی مخالف نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ اندر سے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ چہرہ بن جاتے ہیں. اب شف والی سرکار جو ہے وہ اس وقت چہرہ بنا ہوا ہے پورے صوفیزم کا اس ایریا کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ سمجھیں گے کہ یہی صوفیزم ہے، یا تو وہ اس کے مرید ہوں گے یا وہ اس سے اتنے ریپلس ہوں گے کہ وہ صوفیزم کے خلاف ہو جائیں گے، وہ تصوف کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ میری ایک رشتہ دار ہیں، وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. وہ اسکول میں ٹیچر تھیں کہ ایک خاتون تھی جو اپنی بچی کو چھوڑنے آتی تھی. وہ لوگوں کے گھر میں میٹ ہوتی نا، ہاؤس ہیلپ، وہ ہاؤس ہیلپ کا کام کرتی تھی. تو وہ بیچاری کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ لنگڑاتے بڑی دیر میں اسکول تک پہنچتی تھی اور پھر بڑے آرام سے لنگڑاتے ہوئے جاتی تھی. پھر کچھ چھٹیاں وغیرہ آئیں اسکول کی، بعد میں دیکھا تو وہ بالکل آرام سے چل رہی ہے، ٹہل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی. تو میری وہ رشتہ دار نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی تو طبیعت بڑی خراب تھی، اب کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو اب اس قسم کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک وقت کی اینٹی بایوٹک کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے. ایک گولی جو اینٹی بایوٹک کی ہوتی ہے، بعض گولیاں 100 150 200 روپے کی ایک گولی ہے، یہ کہاں سے خریدیں گے، کہاں سے علاج کرائیں گے؟ اس عورت نے اپنا روحانی علاج کروایا. وہ ایک مسجد گئی، وہاں مسجد کے امام صاحب سے اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. وہ امام صاحب روحانی علاج کرتے تھے. انہوں نے کیا علاج کیا؟ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنی بار پڑھ لو، یہ نام اتنی بار پڑھ لو، یہ نام اتنی بار پڑھ لو. اس نے جو اللہ کا کلام پڑھا اس سے وہ ٹھیک ہو گئی. اب یہ وہ صوفیزم ہے یا یہ وہ روحانی علاج ہے جس کا کوئی خلاف نہیں ہے، یعنی کوئی فرقہ بھی خلاف نہیں ہے. کوئی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی آیت سے شفا نہیں ملے گی، کہ اللہ کا نام لینے سے شفا نہیں ملے گی.
اب اس قسم کے 2 نمبر روحانی علاج سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان ہی، اب ظاہر سی بات ہے اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، وہ روحانی علاج ہی کرا سکتا ہے، میڈیکل تو نہیں کرا سم اپ سکتا. کریں تو اسلام کو نقصان ہے ان سب چیزوں سے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی. ہم سنا کرتے ہیں، ہم پڑھا کرتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم حیران بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس میں حیرانی نہیں ہوتی کہ دجال جب قرب قیامت آئے گا تو اس کے بہت سارے فالوورز ہوں گے، اور اس کے فالوورز جو ہو رہے ہوں گے وہ اس کی اسی قسم کی چیزیں انسپائر ہو رہے ہوں گے. وہ لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کر رہا ہوگا، لوگوں کی بھوک کو ختم کر رہا ہوگا، گھاسوں کو اگا رہا ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کا تعلق کسی کے ایمان سے یا کسی کے ولی ہونے سے نہیں ہے. ولیوں کی سیرت کو پڑھیے، ولیوں کے کردار کو دیکھیے کہ ایک شخص اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے. ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے دین کو بہتر بنانے کے لیے، مسلمانوں کو بہتر بنانے کے لیے زندگیاں گزاری ہیں. ان شیو سرکاروں سے خود کو بھی بچائیے اور اپنے گھر والوں کو، دوست یاروں کو بھی بچائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.